MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللهم
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سورہ الانعام آیات 162 تا 165. آج خدا تعالیٰ کے فضل سے
سفر سے واپسی کے بعد جو اللہ کے احسان اور رحمت کے ہر لحاظ سے بہت کامیاب رہا، یہ پہلا خطبہ ہے جو میں اس مسجد فضل لندن میں دے رہا ہوں۔ یہاں سے جانے سے پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر پیش کی تھی، جس کے آخری حصے سے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ میں انشاءاللہ ان 4 امور کو جو اس آخری فقرے میں درج ہیں ایک ایک کر کے وضاحت سے جماعت کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تحریر پیش کی گئی تھی وہ یہ ہے: ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کزرن کھیتی کی طرح ہوگی، اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلہ کے قیام سے خدا کا منشا ہے۔ توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، یہ وہ آخری جملہ ہے جس کے 4 اجزاء کو ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ خطبات میں بیان کروں گا۔ پہلا جز یہ ہے: توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو۔ دوسرا، تبتل الی اللہ ایک خاص رنگ کا ہو۔ تیسرے، ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، اور چوتھے، حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو۔ الحکم جلد 6 صفحہ 29 نمبر 29 صفحہ 5 درجہ 17 اگست 1902۔ اس کا پہلا جز توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ آج خدا تعالیٰ کے فضل سے مجلس خدام الانبیاء UK کا سالانہ اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے، اور ان کی طرف سے بھی یہ جو اصرار ہے کہ اس خطبے میں ان کے نام بھی ایک فتحیہ کے رنگ میں ایک پیغام ہو۔ اسی طرح جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کا جلسہ سالانہ آج سے یورپ میں شروع ہو رہا ہے۔ امیر صاحب سوئٹزرلینڈ نے خطبہ جمعہ میں جماعت سوئٹزرلینڈ کو یاد رکھنے کی درخواست کی ہے۔ یہ دونوں مقامات جن میں ایک جگہ اجتماع اور ایک جگہ جلسہ سالانہ ہو رہا ہے، اس وقت شرک کا گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ بظاہر شرک بھی ناپید ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور دہریت میں بدل گیا ہے، اور بھاری تعداد ان علاقوں میں نوجوانوں کی اور نئی نسل سے تعلق رکھنے والوں کی عملاً دہریہ ہو چکی ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ دہریت شرک ہی کی پیداوار ہے۔ شرک جب اپنے بد نتائج کو کھل کر ظاہر کرتا ہے، جو کڑوے پھل شرک کو لگتے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا کڑوا پھل دہریت ہے، کیونکہ شرک اپنی ذات میں اس لائق نہیں کہ اس پر ایمان رکھا جائے۔ جو ایمان بھی شرک کی ملونی رکھتا ہے وہ لازماً بودا ایمان ہے، اور جو قومیں اس شرک کے پہلو پر غور کرتی ہیں طبعاً وہ اس سے متنفر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے مقابل پر پھر دہریت کے سوا اور کوئی سہارا ان کے لیے باقی نہیں رہتا۔ اور دہریت کو اگر بغور نظر غور دیکھا جائے تو دہریت کا سہارا دراصل خدا کے بعد ایک ہی سہارا ہے جو باقی ہے، یا تو خدا ہے یا کچھ نہیں۔ اگر کچھ نہیں تو مادہ پرستی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور انسان کو اپنی زندگی کے مطالب حاصل کرنے کے لیے لازماً مادیت کی طرف جھکنا پڑتا ہے۔ بس یہ شرک کا وہ شخصانہ ہے جو انسان کو خالصتاً دنیا کا بنا کے رکھ دیتا ہے، اور خدا سے اس کا تعلق کلیتاً کٹ جاتا ہے۔ اس پہلو سے آج کے خطبے کا تعلق ان دونوں تقریبات سے بہت گہرا ہے، یعنی موضوع توحید کا موضوع ہے، اور ایسے ملک کے اجتماعات یا جلسے
جو شرک یا ماجگاہ بنے رہے اور پھر دہریت پر جا کر ان کی تان ٹوٹی، ان ممالک کے لیے سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے زیادہ زندگی بخش پیغام توحید ہی کا پیغام ہے، اور اس کے بغیر ہماری دوسری تبلیغی کوششیں بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہیں۔ ایسے لوگ جن کا خدا سے ایمان اٹھ چکا ہو، جن کا سب کچھ دنیا بن چکی ہو، ان سے آپ بائبل کی روح سے، خواہ عہد نامہ قدیم ہو یا عہد نامہ جدید ہو، یا دیگر الہی کتب کی روح سے بحثیں کریں تو یہ ایسی بات ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانے کا محاورہ ہے۔ بھینس بیچاری کو کیا پتا کہ بین کیا ہوتی ہے؟ اس لیے بہت سے احمدی ان سرسری باتوں میں، جو ان قوموں کے لیے سرسری ہیں اور ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں، ان کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو ان سرسری باتوں میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور نتیجتاً کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے بیماری کی صحیح تشخیص ہونی چاہیے، اور بیماری کی صحیح تشخیص یہ ہے کہ توحید دنیا سے اٹھ چکی ہے، اور یہی تشخیص ہے جو اس مرض کے ہر پہلو پر صادق آ رہی۔ یہ مذہب کے فرق کو نہیں دیکھ رہی، یہ وہ تشخیص ہے جو آج کل عالم پر صادق آ رہی۔ ہندوؤں کو دیکھیں تو وہاں سے توحید کا اگر کوئی نشان تھا وہ اٹھ چکا ہے۔ یہودی بھی عملاً توحید کو چھوڑ کر مادہ پرست ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی کئی قسم کے شرک راہ پا گئے ہیں، اور مسلمان ممالک نے اپنی بقا کو خدا کی توحید سے نہیں بلکہ دنیا کے وسائل سے اور دنیا کی مسلطوں سے وابستہ کر دیا ہے۔ یہ شرک عدلیہ میں بھی راہ پا گیا ہے، اور ہر جگہ عدلیہ کی جڑیں اس شرک کی وجہ سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں۔ بسا اوقات عدلیہ ایک فیصلہ دیتی ہے، اور فیصلہ دیتے وقت بظاہر ایسی زبان استعمال کرتی ہے جو قانوناً اس فیصلے کو کچھ معقولیت عطا کر دے، لیکن پس منظر میں کچھ اور معبود ہیں جن کی پرستش کی جا رہی ہوتی۔ کہیں عوام الناس کے اوپر کیا اثر پڑے گا، یہ ایک بت ہے جو ان کے فیصلے پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ کہیں حکومت کے سربراہوں پر کیا اثر پڑے گا جنہوں نے عدلیہ کو کے پر فائز ججوں کی ترقیاں دینی ہیں، کسی کو مستقل جج بنانا ہے، کسی کو چیف جسٹس مقرر کرنا ہے۔ تو شرک ہی ہے جو ہر جگہ انسانی معاملات میں زہر گھول رہا ہے، اور حقیقت میں قرآن کریم نے جو اس زمانے کی قسم کھائی ہے جس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، وہ یہی زمانہ ہے، اور شرک ہی ہے جس نے سارے ان عالم کو گھاٹے میں مبتلا کر دیا۔ توحید سے متعلق اس سے پہلے بھی ایک میں نے خطبات کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ بار بار جماعت کے سامنے پیش ہونا چاہیے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ جماعت کے سامنے اس کے ہر پہلو کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی میں سارا دین ہے۔ سارے دین کا خلاصہ توحید ہی ہے۔ تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مواقع پر، اور بھی ہوں گے لیکن دو حدیثیں میرے پیش نظر ہیں، ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک موقع پر ایک اور صحابی کو نصیحت فرمائی کہ لا الہ الا اللہ میں سب کچھ ہے۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جاؤ اور اس پر قائم ہو جاؤ تو اس سے نجات وابستہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نصیحت سے متعلق یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو ہریرہ کو یہ اعلان کرتے سنا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس کسی نے بھی یہ اعلان کیا یا یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت عمر ان کو پکڑ کر، بیان کیا جاتا ہے گریبان سے پکڑ کر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لائے اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ آپ نے فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے کچھ ناواقف لوگ یا انجان لوگ، لفظ مجھے یاد نہیں،
مگر بہرحال مراد یہ تھی کہ کچھ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے اور دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. وہ لوگ جو اس کے مطالب کو نہیں پا سکیں گے وہ کچھ اور نہ سمجھ بیٹھیں. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرضداشت پر حضرت ابو ہریرہ کو اس اعلان سے منع فرما دیا. دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ذکر ملتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے آپ نے جو نصیحتیں کی اس میں ایک یہ بھی ذکر تھا لا الہ الا اللہ کا. اس نے پوچھا کہ کیا میں اس کا اعلان کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لوگ جو نہیں سمجھیں گے وہ عمل چھوڑ بیٹھیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس اقرار کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عمل سے الگ ہو کر اقرار کیا جائے، بلکہ اصل اس اقرار کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقرار عمل میں جاری ہو جائے، اور یہ اقرار اگر سچا ہو تو لازم ہے کہ عمل میں جاری ہو، رک ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے کہ کوئی حقیقت میں لا الہ الا اللہ کی صداقت کا، اس کی کنوں سے واقف ہوتے ہوئے اقرار کر رہا ہو، اس کے مضمون کو سمجھتے ہوئے اقرار کر رہا ہو اور پھر بے عمل ہو. کیونکہ توحید کا اعمال سے اور اعمال کی تمام تفاصیل سے گہرا تعلق. اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے لیے بار بار توحید کے مضمون کو سمجھنا اور اسے آگے بیان کرنا بہت ضروری ہے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے محمد یہ اعلان کر دے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی ہے یا صراط مستقیم پر چلا دیا ہے. وہ صراط مستقیم جو ہم 5 وقت کی نمازوں میں بار بار خدا سے طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے محمد تو اعلان کر کہ میں اس صراط مستقیم کو پا چکا ہوں، اور وہ ہے کیا؟ دیناً قیما، دین قیم ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم جو حنیف تھا اس کی ملت جس دین پر قائم تھی یہ وہ دین ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم کا تعارف اگر کرایا جائے تو اس کا خلاصہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی پہلو سے بھی مشرک نہیں تھا. اگرچہ اسلام سے نے جتنا توحید پر زور دیا ہے اس کا عشر اشیر بھی دیگر مذاہب میں دکھائی نہیں دیتا، مگر کسی مسلمان کا یہ دعویٰ کرنا کہ اسلام ہی نے پہلی بار توحید کو پیش کیا ہے ہرگز درست نہیں. کیونکہ دین قیم جس کا اس آیت میں ذکر ملتا ہے اس کی تعریف دوسری جگہ سورہ قیمہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور پھر وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. کہ دین قیمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام وہ مذاہب جن کی بنیاد کتاب پر رکھی گئی، یعنی کلام الہی پر رکھی گئی، تمام مذاہب کا خلاصہ یہ تھا کہ ان کو خدا تعالیٰ نے توحید اور خالص توحید پر جو حنیفاً کا پہلو رکھتی ہو قائم ہونے کی ہدایت فرمائی، جس میں دین کو خدا کے لیے خالص کر دیا گیا. بس آدم سے لے کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ادیان کا خلاصہ یہی ہے جو دین قیمہ میں بیان فرما دیا گیا ہے. اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ صرف اسلام نے توحید کو پیش کیا. توحید کے بغیر تو مذہب کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا. یہ وہ مذہب ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اول اور آخر جو خدا کی صفات بھی ہیں ان کا کامل مذہب توحید ہے، کامل خلاصہ توحید ہے.
چنانچہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ملتا ہے، یہ اعلان کر اور پھر کہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ توحید خالص جسے دین قیم قرار دیا گیا ہے، جسے حنیف ابراہیم کا مذہب قرار دیا گیا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود میں کس طرح جلوہ گر ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اے محمد تو اعلان کر کہ انا صلاتی و نسکی، میری عبادتیں اور میری تمام قربانیاں، و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور میری تو ساری زندگی، میرا جینا مرنا کلیتاً خدا کے لیے ہو گیا ہے۔ یہ توحید خالص کا طبی نتیجہ ہے، اور یہ وہ توحید خالص ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار میں نہیں ٹھہری، بلکہ وہ اقرار آپ کی سارے وجود میں سرایت کر گیا۔ جب توحید خالص وجود میں سرایت کر جاتی ہے، خون میں دوڑنے لگتی ہے، تو کیسا وجود ظاہر ہوتا ہے؟ یہ وہ بیان ہے جو اس آیت میں ملتا ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ تو کہہ دے کہ میری تو ہر عبادت، ہر قسم کی عبادت، میری ہر قربانی اور ہر قسم کی قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ خدا کے لیے ہو چکا ہے۔ غیر اللہ کی ایسی نفی اس کامل شان کے ساتھ آپ کو دوسرے انبیاء میں بھی دکھائی نہیں دے گی، مگر یہ مراد نہیں ہے کہ وہ موحد نہیں۔ توحید نے درجہ بدرجہ ترقی کی ہے، رفتہ رفتہ نئی شان توحید میں پیدا ہوئی ہے، اس کا مفہوم زیادہ گہرائی کے ساتھ انسان کو سمجھایا گیا ہے، اور وہ مقام جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوئے، وہ توحید کا آخری مقام ہے۔ بس اگرچہ تمام انبیاء توحید کے علمبردار تھے اور توحید ہی کی طرف بلانے والے تھے، مگر نبی میں اس پہلو سے فرق ہے۔ بس جہاں بھی توحید کا مضمون ملتا ہے، وہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابراہیم کا نام آپ کو سنائی دے گا، اور یہ دو انبیاء ہیں جو توحید کے مضمون میں اس درجہ کمال کو پہنچے ہیں کہ جیسے آسمان پر سورج اور چاند ہوں اور باقی سب ستارے ہوں جو نور سے جھلملاتے تو ضرور ہیں، مگر ایسی صاف اور پاک روشنی نہیں رکھتے جیسے چاند کو عطا ہوئی، یا جیسے ہی روشنی سورج چاند کو عطا کرتا ہے۔ بس توحید کے آسمان پر جو دو سب سے بڑے نیر ہیں، نیرین جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر یہ بیان جاری رہتا ہے، قل کے تابع اے محمد یہ اعلان کر، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ۔ خلاصہ وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح پہلی آیت اس بات پر منتج ہوئی تھی، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہی مضمون ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اعلان کرنے کے بعد میرا سب کچھ خدا کے لیے ہو گیا، پھر خلاصہ یہ نکال لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ بس جب میں نے یہ بیان کیا کہ توحید ہی میں خدا کی اولیت جلوہ گر ہے اور توحید ہی میں خدا کے آخر ہونے کا مضمون بیان ہوا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ دونوں باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ اب اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، شارع بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ اس پہلو سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو جلوہ گری توحید نے دکھائی ہے، کسی اور ذات میں ایسی جلوہ گری آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء،
کہہ دے خدا کے سوا میں کسی اور کو رب بنا لوں، جبکہ وہ ہر چیز کا رب خود ہے۔ ڈھونڈوں کہاں سے وہ وجود جس کا خدا رب نہ ہو؟ یہ مضمون ہے جو حقیقت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جدھر نظر پڑتی ہے سب کا رب خدا ہے۔ ساری کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جس کا رب خدا نہ ہو۔ تو رب کو چھوڑ کر جو ربوبیت جن پر ظاہر ہوئی ان کو میں کیوں رب بنا لوں؟ جب ہر جگہ وہی ہے تو پھر وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب ہو نہیں سکتا۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ اور جہاں تک رب کے سوا دوسری مخلوق یا کائنات کا تعلق ہے، ان کے اوپر تو یہ قانون جاری ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ کوئی جان، کوئی باشعور ہستی اس سے ایسا کام نہیں کرے گی جس کے متعلق اس کو ذمہ دار قرار نہ دیا جائے۔ لا تکسب میں نے کمائے گی نہیں، الا علیہا مگر اس کی ذمہ داری اس پر ڈالی جائے گی۔ بس دو دلیلیں اس شرک کے خلاف بیان فرمائی گئیں کہ خدا کے سوا کسی اور کو رب سمجھ لو۔ ہر وجود کا رب خدا ہے، یہ پہلی دلیل ہے، اور جو خود ایک رب کا محتاج ہو اس کو رب بننے کا حق ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر شخص جواب دہ ہے کسی کو، اور اللہ کسی کو جواب دہ نہیں۔ ہر شخص جو عمل کرتا ہے اس عمل کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا اور اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی دوسری جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ بعض لوگ مثلا ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو توحید کے قائل، آخری صورت میں ایک ہی خدا ہے، مگر یہ جو بت ہیں، یہ جن ناموں سے منسوب ہو رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ایسے خدا ہیں جو ہمارے بوجھ اٹھا لیں گے، ہماری طرف سے خدا تعالیٰ کے حضور شفاعت کر کے ہمارے گناہ معاف کروا دیں گے، اور ان سے تعلق کے نتیجے میں ہمیں جو فائدہ پہنچتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی سواری پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سواریاں سی ہیں جو ہمیں خدا تک لے کے جاتی ہیں اور ہمارے بوجھ اٹھا لیتی ہیں۔ اس قسم کے فلسفیانہ جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے خود تجربہ ہے، ڈلہوزی میں ایک دفعہ بہت بچپن کے زمانے میں جب میں اسکول میں تھا، ایک ہندو سے تبلیغی گفتگو ہو رہی تھی، ایک خوبصورت جگہ میں سیر پہ گیا ہوا تھا۔ اس نے یہی بات مجھ سے کی، اور وہی بات ہے جو میرے ذہن پر نقش ہوئی کہ یہ اس طرح شرک کے لیے عذر تراشتے ہیں۔ اس نے کہا تمہارے بھی تو ولی ہوتے ہیں تمہیں خدا تک پہنچانے والے، یہ جو بت ہیں یہ تو صرف نمائندگی کرتے ہیں بعض ایسے وجودوں کی جو ہم اپنے تعلق کی رعایت کرتے ہوئے جو ان سے تعلق رکھتا ہے اس کو خدا تک لے جاتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ مگر قرآن کریم نے اسی مضمون کو اس طرح کھول کر بیان فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہو، اور ہر جان اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے۔ یہ جو پہلا اعلان ہے اس کا مشاہدہ قدرت سے تعلق ہے، صرف مذہبی اعمال کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک دلیل ہے۔ آپ جب کائنات پر غور کرتے ہیں تو ہر چیز جو متحرک ہے، ہر چیز جو جان رکھتی ہے، وہ ہر کام جو کھیل جو کرتی ہے اس کی ذمہ دار بن جاتی ہے۔ اگر کوئی جانور غفلت کی حالت میں جنگل میں زندگی بسر کرتا ہے تو شیر کا شکار ہو جاتا ہے یا دوسرے جانوروں کا۔ کوئی اندھا دھند دوڑتا ہے تو بسا اوقات گڑھوں میں گر پڑتا ہے۔ یہ تو بہت معمولی کھلی کھلی مثالیں ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ آپ ساری کائنات، سارے نظام عالم پر غور کریں تو یہی مضمون آپ کو دکھائی دے گا کہ کل شیء رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا۔ کوئی جان بھی ایسی دکھائی نہیں دے گی جو اپنے روزمرہ کے اعمال کی ذمہ دار نہ بنتی۔
اور جب وہ غلطی کرتی ہے اس کی سزا بھگتتی ہے۔ دوسرا پہلو ہے مثبت، گناہوں سے خصوصی سے تعلق رکھنے والا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ پہلی دلیل قائم کی گئی ہے روحانی دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، روحانی قانون کو تقویت دینے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے، جب کائنات میں تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہر شخص اپنی غلطیوں کا، اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، جو کچھ وہ کماتا ہے ویسے ہی اس کو ملتا ہے، تو یاد رکھو یہی وہ قانون ہے جو مذہبی دنیا میں جاری و ساری ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ یہ تمہارا وہم ہے کہ تمہارے بوجھ کوئی اور اٹھا کر چلے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے گناہوں کا، اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور کوئی دوسرا اس کے بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گی، بہنیں اپنے بھائیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گی، باپ اپنی بیویوں کا بوجھ نہیں اٹھا خامد اپنی بیویوں کے بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہر شخص اکیلا اکیلا رہ جائے گا۔ اور اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا کہ جیسے تم دنیا میں اکیلے آئے تھے، اسی طرح اکیلے اکیلے خدا کے حضور حاضر ہوگے اور تمہارا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر ایسی حالت میں تمہارا خدا کی طرف، تم اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمہیں بتائے گا ان امور سے متعلق جن میں تم اس دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو توحید کی یہ تعلیم قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی، اور اس کے مان بعد عملی طور پر توحید کا علمبردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے ابراہیم کا حوالہ چھوڑ دیا، اور تمام تر ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا مقام غیر معمولی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ تاریخی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بائبل کی پیشگوئی بھی تھی کہ آئندہ آنے والا ایک ایسا نبی ہوگا جس کی وجہ سے تیرے نام پر آخرت میں، آخرین میں سلام بھیجا جائے گا۔ بس اسی پیشگوئی کا مصداق حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ توحید کے مضمون کو جہاں جہاں بھی ملتا ہے، الا ماشاء اللہ واضح طور پر ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ باندھا گیا ہے یا آپ کی صفات کے نام کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ حنیفہ جب فرمایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ حنیف کا مضمون قرآن کریم نے بڑی مضبوطی سے باندھ دیا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی وجود کے دو نام بن گئے ہیں۔ ابراہیم کہہ دیں یا حنیف کہہ دیں، دونوں صورتوں میں ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ پس تاریخی لحاظ سے حضرت ابراہیم کا نام ایک مواحد کے طور پر پیش فرمایا گیا، لیکن عملی تعلیم کی روح سے اور توحید کا اپنی تمام باریکیوں کے ساتھ اور تمام لطافتوں کے ساتھ انسان کے وجود میں جاری و ساری ہونے کے مضمون کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش فرمایا گیا ہے۔ اس پہلو سے اگر ہم اس مضمون پر مزید غور کرنا چاہتے ہیں تو لازماً ہمیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ توحید سے متعلق آپ کے ارشادات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے، دوسرے توحید کے نتیجے میں آپ کو جو وجود ابھرا ہے، جو تشخص قائم ہوا ہے، اس پر غور کیا جائے، اور تیسرے توحید کے لیے جیسی محبت اور والہیت اور جیسا عشق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود تھا، وہ جہاں جہاں جلوہ گر ہوا ہے، جس وقت
وہ جوش کے ساتھ ابلا ہے اور باہر دکھائی دیا ہے، چھلکا ہے، ان نظاروں کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس مرتبے اور کس مقام کے مجاہد تھے، اور کیسا توحید آپ کے سینے میں ایک سمندر کی طرح موجزن تھی۔ یہ وہ پہلو ہیں جن کو احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو ایک خطبے میں تو ختم نہیں ہو سکتا، کچھ حوالے چھوڑتا جاؤں گا، کچھ چن لوں گا، اس طرح کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں اس کے تمام اہم پہلو آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ اسی حوالے میں ہماری زندگی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواحد ہونے کے حوالے میں ہمارے تمام تر مطالب اور تمام تر مقاصد داخل ہیں، اور اسی سے ہم زندگی کا راز پا سکتے ہیں۔ یہی وہ راہ ہے جو ہمیں موت سے بچا سکتی ہے، یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے پانی پی کر ہم ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ایک وہ سرچشمہ ہے جس کی طرف دنیا کے پیاسوں کو بلا کر ہم دنیا کی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ بس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا مضمون بیان فرمایا ہے اس میں سے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جو بہت وسیع ہے، بڑی کثرت سے احادیث میں اس مضمون کا ذکر ملتا ہے۔ میں نے چند احادیث آج کے خطاب کے لیے چنی ہیں۔ بخاری کتاب ایمان باب امور الایمان، اور اسی طرح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کچھ اوپر 70 یا کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں۔ یہ جو کچھ اوپر 70 اور کچھ اوپر 60 بیان کیا گیا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 70 یا 60 سے اوپر، مراد یہ ہے کہ راوی جو بیان کرتا ہے وہ احتیاط کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے پوری طرح قطعی طور پر یاد نہیں کہ 70 ہی فرمایا تھا یا 60 فرمایا تھا، لیکن میرا ذہن زیادہ 70 کی طرف مائل ہے، اس لیے 70 کے عدد کو میں پہلے بیان کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے 60 فرمایا گیا ہو، اس کو میں قطعاً خارج از امکان نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ 60 نہیں فرمایا۔ تو یہ طرز بیان ہے احتیاط کی۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کچھ اوپر 70 یا کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ان میں سے کم تر راستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ہی ایک شاخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کا ذکر فرمایا ہے، بظاہر توحید کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایمان کا خلاصہ لا الہ الا اللہ میں بیان فرما دیا، اور ایمان کی تمام شاخوں میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کو قرار دیا۔ اور جیسا کہ بعض دوسری احادیث پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، لا الہ الا اللہ ہی کی وہ شاخ ہے جس کے سائے میں باقی سب شاخیں پل رہی ہیں، اس ایک شاخ کے وجود کا حصہ ہیں وہ شاخیں دراصل۔ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہونا اور ان میں سب سے افضل اور سب سے اہم لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، کہنا ثابت کرتا ہے کہ توحید کو ایمان میں سب سے زیادہ مرکزیت اور سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے، اس سے اوپر ایمان کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا کم تر اس کی تکلیف دہ چیزوں کا رستے سے ہٹانا ہے۔ در حقیقت یہ بھی توحید ہی کا پرتو ہے، توحید ہی کے نتیجے میں ایمان رفتہ رفتہ بنی نوع انسان کی بھلائی میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ توحید ہی کے نتیجے میں انسان سے معاملات کی تعلیم ابھر کر سامنے آتی ہے، اور پھر توحید کی پرورش سے یہ پھولتی اور پھلتی ہے۔ یہ مضمون
بہت تفصیلی اور گہرا مضمون ہے. بہت سے ایسے قرآن کریم میں حوالے اور احادیث میں حوالے موجود ہیں جن سے قطعی طور پر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ توحید کی نشو و نما میں بنی نوع انسان کے ساتھ تعلقات کی نشو و نما ہی نہیں بلکہ کل موجودات سے تعلقات کی نشو و نما کا مضمون ملتا ہے. یعنی یہ سب چیزیں توحید سے وابستہ ہیں. اور توحید چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات سے براہ راست تعلق کا نام ہے اس لیے سب سے بالا مضمون وہی ہے. اور جو نیچے اترتے ہیں خدمت خلق کے کاموں میں آپ داخل ہوتے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو مثبت معنی رکھتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو منفی معنی رکھتے ہیں. مثبت معنوں میں ایسی خدمتیں کرنا جس کے نتیجے میں قوموں کے اخلاق درست ہوں, ان کے زندگی کے تمام پہلو پر نیک اثرات مترتب ہوں, اور پھر خوراک وغیرہ کے ذریعے دوسری امداد کے ذریعے انسانوں کی مدد کرنا, یہ سارے مثبت پہلو ہیں. اور منفی پہلوؤں میں یہ ہے کہ قوم کو کسی کے شر سے بچایا جائے, سب سے پہلے اپنے شر سے بچایا جائے, پھر یہی قوم جو ہے یہ وسعت اختیار کر جاتی ہے. تمام بنی نوع انسان اس تعلق میں داخل ہو جاتے ہیں, اور تمام بنی نوع انسان کو انسان اپنے شر سے محفوظ رکھے, یہ بھی توحید ہی کی ایک شاخ ہے. پھر اس سے آگے چل کر تمام جانور اس میں داخل ہو جاتے ہیں, تمام زیرو داخل ہو جاتے ہیں. پھر منفی پہلو جو ہیں ان میں ہر چیز کو اس کا دکھ دور کرنے کی کوشش کرنا, یا ایسی چیز دور کرنا جس سے کسی کو دکھ ممکن ہے. بس یہ وہ پہلو ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا سب سے ادنا پہلو بیان فرماتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں توحید کا سب سے ادنا پہلو یہی بنتا ہے کہ ایسی چیز جس سے دور کا خطرہ ہو, کسی کو تکلیف پہنچنے کا, وہ بھی رستے سے ہٹا دو تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. بس اس حدیث کے مضمون پر اگر آپ غور کریں تو ساری دنیا کی امن کی تعلیم کا خلاصہ اس حدیث میں بیان فرما دیا گیا ہے. وہ غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اتفاقاً پڑا ہوا رستے کا کانٹا کسی وجود کو چبھ جائے, خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو, وہ یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے, اور کسی کی دل آزاری کا گمان کیسے وہ کر سکتا ہے. یعنی جو کانٹے کو بھی پسند نہیں کرتا, جو کہیں اتفاقاً پڑا ہوا رہ گیا ہے یا اگ گیا ہے رستے میں, کہ اس سے کسی چلنے پھرنے والے زیرو کو تکلیف پہنچ جائے, وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں کسی کی راہ میں کانٹے بو دوں یا میرے وجود سے کسی اور وجود کو تکلیف پہنچ سکے. بس یہ امن کے قیام کے لیے ایک عظیم تعلیم ہے جس کا عشر عشیر بھی دنیا کو معلوم نہیں ہے. ان کے لیے تصور ایسی بات ہے جیسے آسمان کی بلندیوں پر کوئی چیز اڑ رہی ہے جس تک آپ کی کوئی نظر نہیں, کوئی اس سے تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں, پتہ بھی لگے ہے کوئی چیز تو آپ کہتے ہیں ہمیں کیسے ہوگی کوئی دور آسمان پر چیز بیٹھی ہوئی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو آج کل کی دنیا کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آسمان کی بلندیوں پر نظر سے دور غائب کوئی چیز اڑ رہی ہے اور کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں کیسے ہوتی پھرے. مگر واقعہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو انسانی اخلاق کی کائنات ہے, اس میں جو آسمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے اور جو زمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے, یہ وہ زمین و آسمان ہیں جن کا آپس میں گہرا رشتہ ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں جو آسمان پر ہو اور زمین پر سر انداز نہ ہو. یہ ویسے ہی ہے جیسے سائنس کی دنیا سے یہ ثابت ہے کہ وہ دور کی باتیں جو 20 ارب سال پہلے دنیا میں رونما ہوئی تھیں, جبکہ دنیا نے اپنے آغاز کا پہلا قدم اٹھایا تھا, پہلا سانس لیا تھا, ان کا اثر آج تک دنیا پر پڑ رہا ہے.
اور وہ کائنات جو اپنی آخری کناروں پر مزید دور ہٹتی چلی جا رہی ہے، اس کی تاثیرات بھی دنیا پر پہنچتی ہیں اور اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم جس بلند آسمان سے تعلق رکھتی ہے، اس کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ بہت دور کی تعلیم ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق، یہ محض جاہلانہ باتیں ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا دوسری چیز سے تعلق نہ ہو کسی نہ کسی رنگ میں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس تفصیل اور گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ادنا سی بات بھی گہرا اثر رکھتی ہے۔ بس جس چیز کو آپ ادنا سمجھ رہے ہیں، یعنی کانٹے کا رستے سے ہٹانا، ایک ادنا سی بات ہے، لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ مضمون ایک اور رنگ میں سوچنا چاہیے۔ وہ رنگ یہ ہے کہ جو شخص کانٹے کی تکلیف سے بھی بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے ایسا خواہش مند ہو کہ رستہ چلتے اپنا وقت ضائع کرے، جھک جائے اور اس کانٹے کو اٹھا کر دور کر دے، وہ کیسے بے دین ہو سکتا ہے؟ اس سے دنیا کو کیسے بدامنی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ بس یہ وہ انتہائی تعلیم ہے جو آپ کے تمام اعمال پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ محض ایک الگ تعلیم نہیں ہے کہ صرف کانٹے سے ہی ان لوگوں کو دشمنیاں ہیں کہ کانٹا ہٹا دیں۔ مراد یہ ہے کہ یہاں تک وہ پاک دامن لوگ ہیں اور ایسے نیک نیت لوگ ہیں کہ باقی سب باتوں میں تو ان سے امن ہی امن ہے، رستہ پڑے ہوئے کانٹے کی تکلیف کو بھی وہ دنیا کے لیے پسند نہیں کرتے۔ بس یہ جو بظاہر ادنا تعلیم ہے، یہ انسان کے اعمال کی انتہائی حفاظت کرنے والی تعلیم ہے۔ اس کے تمام ادنا دوسرے پہلوؤں کے اوپر یہ تعلیم نگران بن جاتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کتاب الایمان باب الامر بقتال الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ باب میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا، حضرت طارق بن اسیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے یہ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور انکار کیا ان کا جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، تو اس کے جان و مال قابل احترام ہو جاتے ہیں اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ باقی اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہی اس کی نیت کے مطابق اس کو بدلہ دے گا۔ بہرحال کلمہ توحید پڑھنے کے بعد بندوں کی گرفت سے وہ آزاد ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان تعلیم ہے اور اس کا اس پہلی تعلیم سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ دراصل ایمان کے ضمن میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ توحید ہی کی مختلف شاخیں ہیں جن پر گفتگو فرمائی جا رہی ہے۔ یہاں ایمان کی بحث نہیں بلکہ خالصتاً توحید کی بحث ہے، اور توحید کی تعریف یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ انسان جو توحید پر قائم ہو، اس کا جان مال، اس کی عزت دوسروں پر حرام ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں حرام ہو جاتی ہے؟ میں اگر موحد ہوں تو میری عزت، میری جان، میرا مال، میری دلچسپی، زندگی کی دلچسپی کی چیزیں ان غیروں پر کیسے حرام ہو گئی جو موحد نہیں ہیں، جو مشرک ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فضول دعویٰ ہے، بے معنی دعویٰ ہے، تم ایمان لاؤ توحید پر لاتے پھرو، ہم پر کیوں تمہاری جان مال حرام ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موحد کے اوپر دوسروں کے جان و مال حرام ہوتے ہیں، اس کے بغیر یہ نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا۔ حقیقی توحید پرست وہ ہے جس پر ہر دوسرے انسان کی عزت لوٹنا حرام، ہر دوسرے انسان کی جان لینا حرام، ہر دوسرے انسان کا مال کھانا حرام، اس کی ہر چیز کا وہ امین بن جاتا ہے۔ اور یہی امانت کی روح ہے
جو متقابل یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں جب تمہاری جان مال عزت تمہاری آبرو ہر چیز کا امین بن گیا ہوں اور میری طرف سے تمہاری کسی چیز کو بھی کوئی خطرہ نہیں، تو پھر تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھے غیر نظر سے دیکھو اور مجھے ٹیڑھی نظر سے دیکھو؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نتائج اخذ فرمائے ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں تو ان نتائج کی دلیل آپ کے کلام کے اندر موجود ہے، محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ وہ کلام اپنے ساتھ اپنی دلیل رکھتا ہے۔ فرمایا باقی اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یعنی ایک شخص جو اقرار کرتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا تبھی نتیجہ یہ نکلے گا کہ بنی نوع انسان کے نزدیک اسے محترم ہو جانا چاہیے اور اس کا ایک ایسا تشخص بننا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں سب دنیا سمجھے کہ اس پر ہمارا کوئی حق نہیں، یہ ہماری دسترس سے باہر رہنا چاہیے۔ باقی اس کی نیت میں اگر کوئی فطور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر معاملہ ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہی اس کی نیت کے مطابق اس کو بدلا دے گا۔ بہرحال کلمہ توحید پڑھنے کے بعد بندوں کی گرفت سے وہ آزاد ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں عدلیہ کے ایک کارروائی میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ احمدیوں کو کلمہ پڑھنے کا حق ایسا ہے جو آرڈیننس اس حق سے ان کو محروم نہیں کرتا، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے نتیجے میں احمدیوں کو سزا نہیں دی جائے گی، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس جرم کے بعد وہ ہر پکڑ سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غیر مبہم اعلان ہے اور ہمیشہ کے لیے اعلان ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس پر تمہارا پھر کوئی حق نہیں رہتا۔ اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ اس نے بدنیتی سے پڑھا ہے اس لیے اس کے جان مال اور عزت کو تحفظ نہیں ملنا چاہیے، تو اس کا جواب خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اب اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اس کو جو حفاظت ملی ہے خدا کے نام پر ملی ہے، اس بنا پر ملی ہے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کے بعد بندوں کی دسترس سے وہ باہر ہو گیا، رہا یہ کہ اس نے جھوٹ نہ بولا ہو اور جھوٹ بول کر امن حاصل کرنے کی کوشش نہ کی ہو، تو فرمایا اس کا بندوں سے کوئی تعلق نہیں، جس کے نام پر وہ اسے محترم قرار دیا گیا ہے، اس نام کے اس خدا کا کام ہے، پھر اس اللہ کا کام ہے کہ اس کے جھوٹ کی اس کو سزا دے۔ جہاں تک کلمہ توحید کا تعلق ہے، اقرار یہ ہے، یہ آخری نقطہ یہ بیان فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ، حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ تعالی، یعنی اس کا حساب کتاب پھر بندوں کا کام نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دل سے جھوٹ بولا تھا اور نام کسی اور کا لیا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ لمبی حدیث ہے جس میں اہل نجران کے نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کا مضمون بیان ہوا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ دی اور ایک پناہ نامہ ان کو لکھ کر دیا گیا، اس میں جو باتیں مذکور تھیں ان میں سے ایک یہ بھی، دو باتیں یہ بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کو جو مذہب عیسائی تھے ایک خط لکھا جس کا یہ حصہ ہے، اما بعد میں تم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی غلامی اور پرستش سے نکل کر خدا کی بندگی اور پرستش اختیار کرو۔ یہ توحید کا یہ دوسرا فیض ہے جو میں آپ کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ دنیا سے امن میں آ جاتے ہیں،
اگر خدا واحد کا اقرار کرتے ہیں، آپ کا حساب خدا پر ہے، بندوں کا پھر کوئی حق نہیں کہ آپ پر زیادتی کریں، اور اس میں یہ بات لازم ہے کہ آپ کسی اور پر زیادتی نہ کریں، یعنی توحید کے اقرار کے نتیجے میں لازماً آپ کو ایسا ہونا پڑے گا کہ آپ کی طرف سے کسی کو کوئی شر نہ پہنچے۔ پھر فرمایا کہ توحید کا ایک اہم فائدہ یہ ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی غلامی اور پرستش سے نکل کر خدا کی غلامی اور پرستش میں داخل ہو جاؤ۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جو شخص صرف اللہ کو خدا بناتا ہے وہ تمام غیر اللہ کی عبادتوں سے آزاد کیا جاتا ہے، ہر قسم کی غلامیوں سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ مزید توجہ چاہتا ہے، کیونکہ ایک انسان دنیا کے قانون سے ویسے تو آزاد نہیں ہے۔ ایک انسان جو خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے متعلق یہ فرمانا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وہ تمام بندوں کی غلامی اور پرستش سے آزاد ہو جاتا ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اب انگلستان میں ہم لوگ ہیں اور انگلستان کے قانون کے پابند ہیں، تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت میں اور قرآن کریم کی اس تعلیم میں کہ جہاں رہو وہاں اولو الامر کی اطاعت کرو، کیا کوئی تضاد ہے؟ کیسے انسان آزاد ہوتا ہے؟ اس مضمون کو سمجھ کر انسان کے اندر ایک روشنی کا نیا سورج ابھر آتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حکومتوں کی اطاعت یا قانون کی پابندیاں دراصل غلامی نہیں ہیں۔ غلامی وہ ذہنیت ہے جس کے نتیجے میں انسان فیصلہ کرتے وقت خدا کو چھوڑ کر کسی اور طاقت کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان ہر کس و ناقص کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو مزید تفصیل سے میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا، اور اس کو سمجھنے کے نتیجے میں صحیح آزادی کی روح احمدیوں کو نصیب ہوگی، اور احمدیوں کی وساطت سے تمام دنیا کو حقیقی آزادی کا پیغام ملے گا۔ توحید ہی میں آزادی ہے، توحید کے سوا ہر چیز غلامی ہے، اور ساری دنیا غلامی میں جکڑی گئی ہے۔ اس غلامی کی زنجیروں کو کیسے توڑا جائے گا، یہ وہ مضمون ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور انشاءاللہ چونکہ اب وقت ہو چکا ہے، آئندہ خطبے سے اس مضمون کے متعلق مزید باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہاں، جو آیت میں نے قرآن کریم کی پڑھی تھی، ایک لفظ دین قیم بھی ہے، اور یہی مضمون قیامم کے لفظ سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ قیم کی عادت تھی، مجھے بتایا گیا کہ میں غلطی سے دین قیمم پڑھ گیا ہوں، حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت میں قیامن کا لفظ ہے، قیمن کا نہیں۔ تو اس تلفظ کی غلطی کو درست فرما دیا جائے۔ مانن قیمن و قیمن میں اگر فرق ہے تو بہت معمولی، تقریباً ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور قرآن کریم کی جس چھوٹی صورت کا حوالہ دیا تھا اس میں قیمن کا لفظ یہ ہے، دینن قیمن، اور مضمون وہی ہے جو قیمن میں بیان ہوا ہے۔ اس لیے اگرچہ مانن کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن قرآن کریم کی تقدس کا تقاضا ہے کہ ادنا سی زیر زبر کی غلطی بھی نہ ہو، سوائے اس کے کہ لا علمی میں انسان سے ہو جائے، جس کو خدا تعالیٰ جس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ کو درست کر لیا جائے۔ قیامن لفظ ہے یہاں، دینن قیامن، نہ کہ دینن قیمن۔ میں ممنون ہوں منیر احمد جاوید کا، جنہوں نے لکھ کر یہ اسی خطبے میں توجہ دلا دی، ورنہ اگلے خطبے تک، ایک ہفتے تک کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی۔ امام صاحب نے یہ تجویز کی ہے کہ آج چونکہ مجلس خدام الاحمدیہ کا اجتماع بھی ہے اور بارش بھی بہت ہو رہی ہے، یعنی جس وقت انہوں نے تجویز کی تھی اس وقت ہو رہی تھی، اب مجھے نظر نہیں آ رہی باہر بارش،
مگر بہرحال ان کا خیال ہے کہ اجتماع کی وجہ سے دوستوں نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، اس لیے نمازیں جمع کرائی جائیں۔ چنانچہ جمعے کی نماز کے مان بعد انشاءاللہ عصر کی نماز بھی ساتھ جمع ہوگی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما كان